ایک جنگل میں ایک شیر تھا۔ وہ شیر اس جنگل کا بادشاہ تھا۔ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ جنگل کے بہت سارے جانور اس کی وجہ سے فکر مند تھے، وہ اس کا حال احوال پوچھنے کے لیے اس کے پاس آتے تھے۔ تو اسی جنگل میں ایک دوسرا شیر بھی رہتا تھا۔ یہ شیر جو ہے شیر سے بظاہر تو بہت اچھا ویوہار کرتا تھا، لیکن یہ اس کا ہمدرد نہیں تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ شیر کسی طرح مر جائے تاکہ اس جنگل کا بادشاہ وہ بن جائے۔ وہ اس کے پاس حال احوال پوچھنے آیا۔ جو حال احوال پوچھنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ سازشوں میں مصروف تھا۔ جنگل کا سب سے مشہور پکشی ہاتھی بھی شیر کا حال احوال پوچھنے کے لیے وہاں آیا۔ اس نے شیر سے اس کا حال احوال پوچھا اور اس کی صحت کے لیے دعائیں کیں۔ اس کے بعد جنگل کے باقی دوسرے جانور بھی جنگل میں آتے، اس کے بعد شیر کے پاس آتے ہیں اور اس سے حال احوال پوچھتے ہیں۔ گینڈا وہاں حاضر ہوتا ہے۔ وہ شیر کو چند باتیں اس کے کان میں بتاتا ہے کہ تم یہ کرو تو تمہارے دشمنوں کا خاتمہ ہوگا اور تمہاری صحت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ شیر اس کی باتوں کو سن کر کہتا ہے کہ میں آپ کی ہدایات پر عمل کروں گا۔ پھر شیر ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے پاس وہاں جنگلی چوہا بھی آ جاتا ہے۔ وہ بھی اس کا حال احوال پوچھتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہے۔ شیر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شیر وہیں بیٹھا ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش میری صحت دوبارہ ٹھیک ہو جائے اور میری صحت کے مسائل حل ہو جائیں۔ وہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بھوت حاضر ہو جاتا ہے۔ یہ بھوت شیر کو مارنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کے آتا ہے۔ شیر جو ہے انہی دعاؤں میں لگا رہتا ہے کہ میری جان کیسے بچ جائے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اچانک وہ آواز نکالتا ہے تو بھوت گر کے مر جاتا ہے۔ پھر دوسرا بھوت حاضر ہوتا ہے۔ شیر اس کی طرف دیکھ کر دوبارہ منہ کھول کے زور سے آواز نکالتا ہے تو وہ بھی گر کر مر جاتا ہے۔ یہ ابھی مرا ہی ہوتا ہے کہ پھر ایک اور بھوت حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ بھی تلوار لے کے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ شیر پھر منہ کھول کے آواز نکالتا ہے تو وہ بھی وہاں ڈھیر ہو جاتا ہے۔ شیر خود حیران رہ جاتا ہے کہ جنگل کے جانوروں کی دعاؤں کی وجہ سے اس کی مدد ہو رہی تھی۔ ایک تیسرا بھوت بھی اس کے سامنے آتا ہے، لیکن شیر اس کو بھی ایسے آواز نکال کے مار دیتا ہے۔ اس طرح شیر تھوڑی دیر کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہو گئی۔ پھر ایک اور بھوت آتا ہے، اس کے ساتھ بھی شیر یہی سلوک کرتا ہے، وہ بھی گر کر مر جاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے بھوت حاضر ہوتے ہیں اور ہر بھوت کو شیر اسی طرح مار کے ختم کر دیتا ہے۔ جس کے بعد شیر اپنے جسم کے اندر ایک توانائی محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ دوبارہ صحت مند ہو رہا ہے۔ یہ اس گینڈے کی ہدایات کی وجہ سے اس کے ساتھ ہوا تھا۔ جو اس نے ہدایات اس کے کان میں اس کو باتیں بتائی تھیں، شیر نے انہی پہ عمل کیا اور شیر دوبارہ صحت مند ہونا شروع ہو گیا۔ شیر جیسے ہی صحت مند ہوتا ہے وہ آوازیں نکال کر جنگل کے تمام جانوروں کو جمع کرتا ہے اور وہاں پھر جشن منایا جاتا ہے۔ جنگل کے سارے جانور خوش ہو کر وہاں جشن مناتے ہیں اور اس طرح وہ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔